بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حج کا تاریخی پس منظر۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور سلطنت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس سے مراد مقررہ دنوں میں مخصوص عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا ہے۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت شرمندگی ہوئی، انہوں نے حالت گریو زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا تم اس کا طواف کیا کرو۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا اس کی مثل و مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ جب گھر بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا تم اس گھر کا اسی طرح طواف کرو جیسے آسمان والے بیت المعمور کا کرتے ہیں۔ دوسری تعمیر۔ پھر جب سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا میں اس لذت و سرور سے محروم ہو گیا ہوں جو فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کے طواف میں آیا کرتا تھا، کاش ہمیں پھر وہاں لوٹا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے آدم تم اسی آسمانی گھر بیت المعمور کے مقابل زمین پر میرا گھر بناؤ اور اس میں تم اور تمہاری اولاد اسی طرح عبادت کرو جیسے ملائکہ میرے عرش کے ارد گرد کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ باحکم الہی حضرت سیدنا علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودیں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا۔ پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر۔ اس گھر کو تیسری بار حضرت شیش بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا۔ چوتھی تعمیر۔ طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا جس میں پتھر اٹھا کے لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن حکیم میں یوں فرمایا
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، سب کے لیے برکت والا اور سب جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ہوا کہ تمام جہان والوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کا ذکر قرآن حکیم میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس چلے آئیں گے، پیدل بھی اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی، جو دور دراز راستوں سے پہنچتی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ دعوت کے نتیجے میں حرم کعبہ کی تعمیر کے بعد پہلے حج کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کی معیت میں ارکان حج ادا کیے۔ سب سے پہلے آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، بعد ازاں مینا تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان نظر آیا تو آپ نے تکبیر کے ساتھ اسے 7 کنکریاں ماری۔ آپ چلتے چلتے میدان عرفات پہنچ گئے، رات وہاں قیام کیا اور صبح وہاں سے مینا تشریف لے گئے، اور جن 3 مقامات پر شیطان دکھائی دیا تھا وہاں رمی کی، مینا میں قیام کیا۔ پھر مناسک حج سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن ملک شام تشریف لے گئے۔ 5ویں اور 6ٹھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرث بن مداد اصغر تھا۔ 7ویں تعمیر۔ پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور اثر نو بے مثال عمارت بنائی۔ 8ویں تعمیر۔ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ یاد رہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کے باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ جس دین حنیف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین کعبہ میں رکھی، خاتم الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد اس کی تکمیل ہو گئی۔ گویا وہ بیج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں بویا تھا، صدیوں بعد نمو پا کر ایک شجر سایہ دار کی صورت سارے عالم پر سایہ فگن ہو گیا۔ 9ویں تعمیر۔ یزیدی فوج کی سنگباری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا اس کو شامل کر بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر۔ عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا۔
علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال کی ہے، کیونکہ 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔